مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور، تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ معاشی پسماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو کم پرسی کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں اڑتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بلا آخر ہار گئی۔ میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ باندھتے باندھتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی۔ امی کو بر وقت ہسپتال نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں امی جلدی ہسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکتا، لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ یہ احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں کبھی کبھی روتا صرف اس لیے کہ چھوٹے بہن بھائی رو رہے ہیں، بلکہ کئی بار تو اس لیے بھی روتا کہ چپ کرانے کے لیے بابا جان ایک کبھی ٹافی، بسکٹ یا چند سکے تھما دیتے تھے۔ سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو انہیں دنیا کے سب سے اچھے ہسپتال میں لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن آسودگی، پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو تو بہت دور کی بات، ضرورتوں تک کی بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، امی رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا۔ چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھر کا جذباتی ٹمپریچر ہر وقت خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہے کہ الفاظ سن سن کے کان پک گئے تھے۔ زندگی ادھار پہ چل رہی تھی۔ روزمرہ کے سودا سلف کے لیے ادھار، مالک مکان سے ادھار، دودھ والے سے ادھار، حتیٰ کہ سکول کی فیس بھی ادھار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ گھر سے جواب آتا بھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے مڑ کے دیکھو تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستی اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیا کرتے تھے، البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھ بار کرائے کی سڑکوں پر سڑکوں سرا خوب مزے کیے۔ لیکن جب جیسے ہی خیال آتا گھنٹہ پورے ہونے کا اور سارا مزہ کرا کر ہو جاتا، سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت برا لگتا تھا۔ لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم و آگاہی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ ابو نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدت قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھے لکھے اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لگایا، خود مشقتیں جھیل لی، لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی، کتنے ہی گھر بدلے، آمدن اختیار کیے، کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت سے۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی، اور انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ لیا کے ریتلے ٹیلوں کو چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر
टोबा टैग सिंह से महियावाला और फिर फारुखाबाद तक न जाने कितनी हिजरतों के फैसलों के पीछे एक ही मकसद था, बच्चों की तालीम और बेहतर कल की जुस्तजू। अपने बेहतर कल की तलाश में फारुखाबाद से लाहौर तक मेरी पहली हिजरत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मेहनत में अजमत की चलती फिरती मिसाल मेरे माँ अम्मी अब्बू तब भी मेरे हीरो थे जब बगैर किसी दबाव के मैंने सेल्समैन की नौकरी की। इलेक्शन के दिनों में कड़कती दोपहरों में गाँव फिर कर वाल चौकिंग की। इंटरमीडिएट में गोल्ड मेडल के बावजूद मेरा फैक्ट्री में मजदूरी करने में कभी महसूस न की। अभी करना भी उन्हीं की तरबियत का असर था, लेकिन अपनी कमाई उनकी हथेली पर रख सकूं ये खुशबख्ती मेरे हिस्से में कभी ना आ सकी। मेरे अब्बू ने जिंदगी भर किसी और पर एहसार न किया, उन्होंने अपने बलबूते पर जीने का सबक मुझे सिखाया। मैंने उनकी ज़िंदगी से नतीजा अख्ज़ किया कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी के 100% जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते, ज़िंदगी रुकी रहेगी, जामद रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने उनसे सीखा कि ज़िंदगी की शिकायतें करने रहने से बल्कि जिम्मेदारी लेने से बदलती है। आधी जिम्मेदारी लेने से आधी ज़िंदगी नहीं बदलती, पूरी जिम्मेदारी लेने से सारी ज़िंदगी बदलेगी। हैरान मत हो, शुरू में थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन जिम्मेदारी उठाए रखने से जल्दी सारी की सारी बदल जाएगी। अगर कभी भी आपने ज़िंदगी में शिकायत की है, दूसरों की वजह से खुद के पीछे रह जाने का रोना रोया है, तो समझ जाइए आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने के लिए अभी खुद को तैयार नहीं किया। मेरी ज़िंदगी गुर्बत की पगडंडियों से खुशहाली की शाहराह पर कैसे पहुंची, सर झुका के जियो की चलती फिरती मिसाल ने सर उठा के जियो के पैगाम को फैलाने का फैसला कैसे कर लिया। जो कोई मौजा हुआ, मौजा ही तो लगता है, क्योंकि सिफारिश नहीं थी, बड़े लोगों से तल्लुकात नहीं थे, पर्ची नहीं थी, सियासतदानों की हिमायत नहीं थी, वजीरों तक दस्तरस नहीं थी, साथ चलने वाले लोग नहीं थे। यूँ कहिए कि कामयाबी का दरवाज़ा खोलने के लिए कोई भी सही चाबी मेरे पास नहीं थी। असर रसूख रखने वाले रिश्तेदार नहीं थे, रेफरेंस बनने वाले दोस्त नहीं थे, फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे पैसे नहीं थे, तजर्बा नहीं था, किस्मत नहीं थी, वसाइल नहीं थे, मौक़े नहीं थे। अगर मौक़े थे तो उनसे फ़ायदा उठाने का सलीका मौजूद नहीं था, समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, साथ पूछिए तो कुछ भी नहीं था।